آج اللہ کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو، اعلان کر دو پوری دنیا میں، قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے اس بندے کی جو اللہ کے قانون قرآن کے مطابق آپ کے فیصلے کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، آج ہم اطاعت نہیں کرتے اس بندے کی جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اس بندے کی یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، اور رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ یہ عثمان صاحب کی بات ہے، عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں آپ کی آگے بات کرتے ہیں، آپ ریپیٹ کر رہے ہو اپنی بات کو، یہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے علی سرداری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں حالیہ فتنہ تفسیر بالرائے پہ۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے کسی بھی لفظ یا حرکت میں جان بوجھ کر تبدیلی کرنا سخت گناہ ہے، یوں ہی جان بوجھ کر اس کے کسی مفہوم کو تبدیل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن حکیم کی ایسی تشریح کرتا ہے جو آیات کریمہ یا ارشادات نبویہ یا اصول دین کے خلاف ہو تو وہ آخرت میں بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے اور اسلامی ریاست کی عدالت بھی اسے سزا دے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ فرمایا کہ جو شخص علم کے بغیر قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دوسرا فرمان اس کے برعکس کہ اگر کوئی شخص اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہمارے دور میں فتنہ پرور لوگ ایسے بے لگام ہوتے جا رہے ہیں، جو جس کا جی چاہتا ہے وہ بکنا شروع کر دیتا ہے۔ چند روز قبل صادق آباد ضلع رحیم یار خان کے ایڈوکیٹ مظفر غفور، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں وہ ملعون کہتا ہے کہ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص مراد ہے جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی گفتگو کے مطابق اگر ہر وہ شخص مراد ہے جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو بتائیے اسے نبی بھی مان لیں، اسے رسول بھی مان لیں۔ تو تعجب اس بات کا ہے کہ جب ایک شخص کھلم کھلا قرآن کریم کی توہین کر رہا ہے تو اس کی گفتگو کو جاری کیوں رکھا جاتا ہے؟ سامعین اپنے حواس کیوں کھو دیتے ہیں؟ ایسے آدمی کو فی الفور روک دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ تو ایسے لوگوں کو لگام دینی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے؟ ہر وہ شخص جس کے دل میں ایک رتی برابر ایمان موجود ہے، اس کے جذبات بھی بڑک اٹھتے ہیں، تو پھر مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے ادارے اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو امن ہے وہ خراب نہ ہو، پاکستان کا امیج خراب نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جائے جو پاکستان کا امن تباہ کر رہے ہیں۔ فرنگی غلاموں، مکر و فریب سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔